بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں جو آیت گزری تھی اس میں عمرے اور حج کے متعلق کچھ احکامات بیان ہوئے تھے، بقیہ کچھ مسائل وغیرہ آج کے درس پہ آ جائیں گے، جن میں سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی وہ فرمائی کہ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے مخصوص ہیں۔ میں نے کل بھی بتایا تھا شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے جو ہیں یہ اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان مہینوں میں جب چاہے کوئی حج کر لے حج ہو جائے گا، نہیں، حج تو مخصوص دنوں میں ہی ہوگا، ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11، 12 تاریخ تک، یہ ہیں حج کے مخصوص ایام۔ البتہ اشہر حج کہلانے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں اگر کوئی حج کا احرام باندھ لے پھر اس احرام کی لاج بھی رکھ لے تو اسی احرام کے ساتھ وہ حج ادا کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے اگر اس مہینے سے پہلے مثلا کوئی رمضان میں اگر احرام باندھ لے، وہ یہ سمجھے کہ شاید رمضان میں زیادہ ثواب ہوتا ہے ہر عمل کا تو مجھے زیادہ ثواب مل جائے گا، تو وہ اس کا حج شمار نہیں ہوگا، اس کو پھر نیا احرام باندھنا پڑے گا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہو جائے گا اگر وہ احرام کی پاسداری کر لے، لیکن پھر بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی بہتر یہ ہے کہ اشہر حرم میں احرام باندھے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس شخص نے اپنے اوپر لازم کر لیا ان میں حج کرنا، حج کا احرام باندھنا، یعنی ان مہینوں میں اگر کوئی حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو حج لازم ہو گیا نا، اب اس احرام کی پاسداری کرنا لازم ہوگی۔ اگر بنا وجہ کوئی اس میں احرام باندھنے کے بعد حج کرنے سے پہلے اگر درمیان میں اسے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، مثلا چوم وغیرہ مار لی یا خوشبو لگا لی یا سلا ہوا کپڑا پہن لیا یا بیگم کے پاس چلا گیا وغیرہ وغیرہ، تو اس سے اس کے اوپر ڈنڈ لازم ہو جائے گا، تاوان لازم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اوپر اشہر حرم میں حج لازم کر لیا، یعنی اس نے احرام باندھ لیا، تو اب اس کو اس کی پاسداری کرنا لازمی ہے۔ ایک تو پاسداری یہ ہے کہ وہ خوشبو نہ لگائے، سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، سمجھے، کنگھی شنگھی نہ کرے، نہائے دھوئے نہیں، ان چیزوں سے پرہیز کرے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں تو ایک الگ چیز ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کے آداب میں سے بھی کچھ آداب ہیں، ان سے جنایت تاوان بھی لازم آ جاتا ہے، بسا اوقات نہ بھی آئے تو اس سے حج کا جو مقبول عمل ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ کون کون سے عمل ہیں جن سے باز رہنا چاہیے؟ فرمایا فلا رفث، پہلی چیز بے حجابانہ کوئی بھی عمل نہ کرے۔ بے حجابانہ گفتگو بھی ہو سکتا، مطلب عام لفظوں میں اگر کہا جائے فحش گفتگو یا فحش عمل، دونوں چیزوں کے اوپر رفث کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فلا رفث یعنی فحش کام کوئی بھی نہ کرے، بیگم کے پاس آنا جانا، پیار محبت کی باتیں کرنا، یہ سب منع ہو جائے گا اس کے لیے۔ فلا رفث، رفث والی کوئی کام نہ کرے، عمل بھی نہ کرے، گفتگو بھی نہ کرے، ایسے اس چیز سے بچے۔ ایک چیز ولا فسوق، اور احرام باندھنے کے بعد پھر اس کی پاسداری کرنا اتنی لازم ہے کہ کوئی گناہ کا کام بھی نہ کرے۔ فسوق، فسق کہتے ہیں کوئی بھی نافرمانی ہو اللہ یا اللہ کے رسول کی، وہ بھی نہ کرے، اس چیز کا بھی خاص اہتمام کرے۔ ولا جدال، اور آپس میں جھگڑا بھی نہ کرے، کسی کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا بھی نہ کرے، سفر میں بھی جھگڑا نہ کرے، وہاں رکے ہوئے وہاں پر بھی جھگڑا نہ کرے، اگر جھگڑے کی کوئی نوبت آ بھی جائے تو درگزر کرے، اس سے اس کا احرام خراب ہو جائے گا، حج کے جو اس نے نیت کی بھی ہے عمل اس کا ضائع ہونے کا ڈر ہے۔ ولا جدال فی الحج، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اے لوگو تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے یعلمہ اللہ، اللہ تو اس کو جانتا ہے نا کہ تم نے کتنی اس کی پاسداری کی تھی، کتنی نہیں کی تھی۔ چلو لوگوں کو نہیں پتا، کچھ گناہ ایسے ہوتے بندہ چھپ کے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک چیز کا خیال رکھنا، لوگوں کو تو نہیں پتا چلے گا، ان کی نظر میں تو آپ حاجی صاحب بن جاؤ گے، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا تمہارے عمل کو۔ جب تم نے کرنا اللہ کی رضا کے لیے، پھر اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ، اور حج ایسا ہونا چاہیے جو اپنے حقوق اور آداب کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ایک دفعہ تذکرہ بھی کیا تھا، انگریزوں نے ان کو گرفتار کر لیا تھا، پھر ایک مصر کے رئیس نے ان کو چھڑایا تھا۔ انہوں نے گلستان میں نے بتایا نا، ان کی گلستان بوستان بہت لاجواب کتاب ہے، نصیحت آمیز حکایات ہیں اس میں، کچھ فرضی ہیں کچھ حقیقی ہیں، لیکن سمجھانے کا انداز بڑا اچھا ہے، نصیحت بھی ہو جاتی ہے اور کام بھی ہو جاتا ہے۔
انہوں نے ایک نصیحت لکھی، لیکن ایک قصہ بنا کر نا کہ میرے کچھ دوست گئے حج پر، جب حج سے واپس آئے تو وہ بڑے فخر کے ساتھ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، میں نے حج میں یوں کیا، فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا، میں نے اس کو یوں کھری کھری سنا دی، فلاں میرے ساتھ یوں لڑنے لگا، میں نے اس کو ایک رسید کر دیا، اور میں نے فلاں کام بھی کیا، میں نے فلاں کام بھی کیا. بڑے فخر کے ساتھ وہ چیزیں بتا رہا تھا جن سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. وہ حج میں کر بیٹھا تھا، کہتے میں سنتا رہا. میں نے سننے کے بعد کہا بھائی تو جس اونٹ پر سوار ہو کر گیا تھا نا، اس کا مطلب یہ اس اونٹ کا تو حج ہو گیا لیکن تیرا نہیں ہوا، کیونکہ نافرمانیاں تو نے کر لی. اونٹ تو بیچارہ نافرمانی کر نہیں سکا، اونٹ کا حج ہو گیا، تیرا حج نہیں ہوا. اگر تو نے اپنا بھی حج بنانا تھا تو پھر ان چیزوں کا اہتمام کرنا تھا. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس لفظ کا شان نزول ہے. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، یمن کے لوگ جب حج کرنے کے لیے آتے تھے نا تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں. وہ کیا کرتے تھے، ایک پہننے کا کپڑا پہنا ہوا ہے، جو پہنا ہوا ہے احرام کی 2 چادریں کندھے پر رکھتے تھے، نکل جاتے تھے. نہ کھانے پینے کی چیز اٹھاتے تھے، نہ کوئی بستر اٹھاتے، نہ رہن سہن کا، نہ سواری، کس چیز کا انتظام نہیں. پھر کیا ہوتا، راستے میں بھیک مانگنا شروع کر دیتے. جس بستی میں سے گزر گئے، بھائی ہم حاجی ہیں، ہمارے اوپر رحم کرو، کچھ کھانے پینے کو ہے تو دے دو. اب بستی والے بیچارے ترس کھاتے، یار حاجی لوگ ہیں، ان کی خدمت کرنا لازمی ہے، وہ ان کی خدمت کر دیتے. اس طرح وہ مکہ تک پہنچتے. پھر مکہ میں جتنے دن رکے رہتے وہاں پہ بھی ان کا یہی روٹین ہوتی تھی، کبھی کسی کے در پہ جا کے مانگ پین کے کھا لیا، کبھی کسی کے در پہ مانگ پین کے کھا لیا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اچھی نہیں لگی کہ آ رہے ہو تم میرے نام پر حج کرنے کے لیے، پھر میرے نام کو تم ذلیل کر رہے ہو، بھیک مانگتے پھر رہے ہو، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہماری شریعت کے اندر بھیک مانگنے کو حرام قرار دیا ہے. حرام ہے سوائے چند مخصوص صورتوں کے. ایک مثال سمجھو، پیچھے آیت گزری، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تم پر مردار کھانا بھی حرام ہے، بہتا خون بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، ہر وہ چیز بھی حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، حرام قرار دے دیا. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. ہاں اگر کوئی مجبور ہے اور کچھ کھانے کوئی نہیں ہے، بھوک سے جان نکل رہی ہے، مرنے پہ آ گیا ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ اضطرار کی حالت میں تھوڑا بہت کھا لے جس سے صرف زندہ رہ سکے، رج بج کے نہ کھائے. اجازت تو دی اللہ نے، حرام ہی کھانے کی اجازت دی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا یہ حرام حلال ہو گیا، حلال نہیں ہوا. حرام حرام ہی ہے، لیکن اس مجبور کو بوقت مجبوری کھانے کی اجازت دے دی. اسی طرح بھیک ہے ہماری شریعت میں حرام ہے، صرف ان لوگوں کو اجازت ہے جو بہت زیادہ اضطرار کی حالت میں آ گئے ہیں، ان کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، مرنے پر نوبت آ گئی ہے، بہت زیادہ مجبوری آ گئی ہے، تو اس کو صرف بقدر مجبوری سوال کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ اس کے لیے بھی حرام ہے. ہمارے یہاں تو باقاعدہ پیشہ بن گیا ہے لوگوں کو، ہماری شریعت میں یہ حرام ہے. عام طور پر بھی بھیک مانگنا حرام ہے، چاہے جائے کہ حج جیسے مقدس سفر میں جا کر مانگی جائے، یہ تو اور زیادہ بری چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ منع کیا. دیکھو ایک بات سنو نا، حج وہ عمل ہے کہ جو مہمان، جو حاجی جاتے ہیں نا وہاں کعبۃ اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کا میزبان ہوں. ہم اگر وہاں پر کوئی بھی برائی کا عمل کریں گے، جیسے 3 کاموں سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر منع کر دیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ہم ان چیزوں کا ارتکاب کریں، یا اسی طرح اللہ نے کہا یہاں کہ بھیک نہ مانگو، تو بھیک مانگنا شروع کر دے، تو اس میزبان کو غصہ آتا ہے، آئے ہو میرے در پر اور غلط حرکتیں بھی کر رہے ہو، اور میرے علاوہ دوسرے کے آگے جا کر تم ہاتھ پھیلا رہے ہو، یہ میری عزت کر رہے ہو. مثال کے طور پر میرا کوئی مہمان آئے، بجائے اس کے کہ وہ میرے پاس روٹی کھائے، وہ محلے کے اندر گھومنے لگ جائے، یار مجھے بھوک لگی ہے روٹی کھلا دو، یار ساجد بھائی مجھے روٹی کھلا دو، کاشف بھائی مجھے روٹی کھلا دو. تو یہ کیا میری عزت ہے؟ پھر یا تو آتا نہیں میرے پاس، جب آیا ہے تو پھر مجھے ذلیل تو نہ کرے لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بری لگتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھیک نہ مانگو یہاں نکل کر. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اپنا توشہ، اپنا سامان لے کر نکلا کرو. توشہ کتنا ہونا چاہیے؟ یعنی جس آدمی کے پاس سامان نہیں ہے اس پر تو حج ہی فرض نہیں ہے. آنے جانے کا جس کے پاس اسباب موجود نہیں ہے، اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس کے خرچے اخراجات برداشت کر سکے، اس کے اوپر تو حج ہی فرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حج ہی فرض نہیں ہے تو نہ آؤ نا. بہترین جو نیکی ہے وہ تو تقویٰ ہے. جب تم نے بھیک مانگ لی، حرام کر لیا، تو تقویٰ تو تمہارا گیا، پھر نیکی تو رہی نہیں. اگر نیکی کمانی ہی ہے تو تقوی کی تو پاسداری کرو نا. پھر وہ آدمی ہے نا حج کے لیے جس کے پاس استطاعت تو موجود ہے آنے کی،
من استطاع الیہ سبیلا، حج اس شخص کے اوپر فرض ہے جس کے اندر طاقت ہو، وسعت ہو حج کرنے کی، اس راستے میں چلنے کی۔ وسعت کتنی ہوگی؟ یعنی اپنا آنے جانے کا کرایہ، وہاں رہنے کا جو خرچہ ہے وہ بھی ہو، اور پیچھے گھر میں جو دے کر جائے 2 مہینے 2.5 مہینے کے لیے، جتنے عرصے کے لیے بھی جا رہا ہے، ان کو بھی پیچھے کسی کے سامنے بھیک نہ مانگنی پڑے۔ یعنی پیچھے والوں کا بھی خرچ ملا کر، اپنا بھی خرچ ملا کر اتنا ہو کہ آنے جانے کے وقت میں کوئی تکلیف نہ ہو سکے، تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ اگر کسی آدمی کے پاس اپنا تو کرایہ بھاڑا ہے لیکن پیچھے گھر والے بھوکے مرنے کا ڈر ہے، تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ استطاع سبیل اس کو کہا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو نہ آؤ، وَتَزَوَّدُوا، اگر تم نے آنا ہی ہے تو اپنا توشہ لے کر نکلو، یعنی اتنا لے کر نکلو کہ تم یہاں آؤ بھی کسی کے محتاج نہ ہو، پیچھے جن گھر والوں کو چھوڑ کر آ رہے ہو وہ بھی کسی کے محتاج نہ ہو۔ وَتَزَوَّدُوا، یہ توشہ لے کر نکلو، اور ساتھ ہی فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سب سے بہترین توشہ تو تقویٰ ہے۔ تم یہاں اگر بھیک مانگ رہے ہو، حرام کا کام کر رہے ہو، تو تقویٰ تو تم نے خراب کر دیا۔ جو بہترین توشہ ہے انسان کا وہ تو تم نے ضائع کر دیا، پھر آنے کا فائدہ کیا؟ ایسا حج نہ کرو تو بہتر ہے۔ وَاتَّقُونِی، اے لوگوں مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، کھوج کے ناخن لو۔ مہمان میرے بن کر آ رہے ہو اور بھیک لوگوں سے مانگ رہے ہو، کیوں میری میزبانی کا مذاق اڑاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کر منع کیا۔ آگے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت دی ہے، اگر حج کے سفر میں ہی اصل جو نیت ہے گھر سے نکلتے وقت حج کی نیت سے بندہ نکلے، اس نیت کے ضمن میں اگر کوئی اپنا بھی کام ہو وہ بھی کرنے کی اجازت ہے، کہ اس سفر کے اندر میرا فلاں کام ہوگا وہ بھی میں کر لوں گا، لیکن نکلتے وقت حج کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ نیت نہ لے کر جائے کہ میں اپنا کام کرنے کے لیے جاؤں گا، اس ضمن میں حج بھی کر لوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، مشرکین اس چیز کو ناپسند کیا کرتے تھے کہ آدمی حج کے سفر کے لیے جائے اور پھر جا کر اپنے کام کاج کرنے لگ جائے، وہاں خرید و فروخت کرنے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت تو دی، لازم نہیں کیا، اجازت دی کہ نہیں، اگر اس سفر کے اندر کوئی اپنا لین دین بھی کرتا ہے، کوئی خرید و فروخت بھی کرتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن مقصد اس کے سفر کا یہ نہیں ہونا چاہیے، لین دین خرید و فروخت۔ جیسے یہاں سے ہمارے یہاں کچھ لوگ جاتے ہیں اسٹال وغیرہ لگا لیتے ہیں وہاں چیزوں کے، چلو ایک عمل بھی ہو گیا نیک، اور ساتھ چیزیں بھی بک گئی۔ ایسا پیشہ نہ بنائے، نیت یہ نہ لے کر جائے کہ میں وہاں جا کر کماؤں گا، نیک عمل کی نیت ہونی چاہیے۔ اس ضمن میں اگر کوئی ہو جاتا ہے اس طرح کا کام، اجازت ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ پہلے لوگ حرام سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ممانعت کی، حرام نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی روٹی تلاش کرو، وہاں پر جا کر کر سکتے ہو۔ آگے دوبارہ احکامات آ رہے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پس جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ ساری ڈیٹیل سمجھنے سے پہلے نا ایک حج کا مختصر سا طریقہ بتلا دیتا ہوں۔ پہلے عمرے کا طریقہ سیکھ لو، مختصر سا۔ عمرے کی نیت سے جب کوئی یہاں سے جائے گا تو اس کو حرم سے پہلے، حرم کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے اس کو احرام باندھنا لازم ہے، بغیر احرام باندھے وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو حرم سے پہلے جس جگہ سے احرام باندھا جاتا ہے وہ جگہ میقات کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں سے جا رہے ہیں کراچی سے ہی، ہم اگر احرام باندھ لیں ہم باندھ سکتے ہیں۔ ہماری میقات وہ تو آگے چل کے آ جائے گی، کوئی ایک ایریا ہوتا ہے وہاں پر نشان وغیرہ باقاعدہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پاکستانیوں ہندوستانیوں کا یہ میقات ہے، عراق والوں کا یہ میقات ہے، فلاں راستے والوں کا یہ میقات ہے، تو وہاں نشان لگا، اس سے آگے تم احرام کی حالت میں نہیں، احرام کی بغیر حالت میں تم نہیں جا سکتے۔ تو اس وقت بہتر یہ کہ کراچی ایئرپورٹ پہ ہی احرام باندھ لیا جائے، احرام باندھے نیت نہ کرے، کیونکہ ورنہ احرام باندھتے ہی اگر نیت کر لی نا تو پھر وہ ایئرپورٹ میں لین میں لگے ادھر ادھر، کبھی بندے کو غصہ بھی آ جاتا ہے، گالی گلوچ بھی ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کام بھی کرنا پڑ جاتا ہے جس کی پاسداری کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ احرام باندھ لے، نہا دھو لے، بھلے گھر سے ہی نہا دھو کر چادریں لپیٹ کر چلا جائے، چاہے وہاں ایئرپورٹ پر جا کر نہا لے، نہانے کے بعد اپنی چادریں وغیرہ لپیٹ لے، 2 رکعت نماز بھی اپنے سر ڈھانپ کر اپنا پڑھ لے، وہ شکرانے کے کہ میں ابھی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر جب جہاز میں بیٹھ جائے نا، جب جہاز پرواز پکڑ لے اس وقت، یا پرواز پکڑنے سے پہلے ہی اپنے سر سے احرام اتار دے، ٹوپی لی ہے تو وہ ٹوپی اتار دے، اور اس وقت پھر بلند آواز سے نیت بھی کرے کہ اللہ میں حج یا عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میری طرف سے قبول بھی فرما، میرے لیے آسان بھی فرما۔ اگر عربی میں آتی ہے نیت عربی میں کر لے، ورنہ اردو میں کر لے، نیت ہو جاتی ہے۔ اصل نیت دل میں ارادے کا نام ہے۔ البتہ احرام کب شروع ہوگا اس کا، وہ فوراً تلبیہ کہے گا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب یہ کہہ دیا اب اس کا احرام سمجھو شروع ہو گیا، اس نے تکبیر تحریمہ کہہ دیا۔ حج کا بھی احرام اسی طرح ہوتا ہے، عمرے کا بھی اسی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
دو چادریں ہوتی ہیں, ایک نیچے باندھی بھی ہوتی ہے, اوپر لی بھی ہوتی ہے. اب باندھنے کے طریقے ہر ایک کے مختلف ہیں. سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا, سر ڈھانپ نہیں سکتا, کنگھی شنگھی نہیں کر سکتا, خوشبو نہیں لگا سکتا, یہ تمام چیزیں اس کے لیے منع ہو جاتی ہیں. اب جب وہ مکہ میں حدود حرم میں داخل ہوگا تو لازم بات ہے سیدھا جائے گا ہوٹل میں, جہاں جا کے اپنا سامان وامان رکھے گا, اگر آرام کرنا ہے آرام کر لے, وہاں سے تندرست ہو کر چست ہو کر نکل آئے. پھر جیسے مسجد حرام میں داخل ہو, اگر جب اس کی پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑے گی تو اس کو جو دعا مانگے گا وہ قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب اس کے طریقے مخصوص لوگوں نے بتایا اس طریقے سے کر لو, اس طریقے سے کر لو, وہ الگ بات ہے. اب تک عمرہ اسٹارٹ نہیں ہوا, شروعات اس کی کیسے ہوگی؟ وہاں جائے گا, جا کر اپنا وضو شوضو کرے گا, پاک ہوگا, طہارت کے ساتھ اس نے جو ہے نا اپنا استعلام کرنا ہے حجر اسود سے. حجر اسود اس کے اس کندھے کی سیدھ میں ہونا چاہیے, سمجھے نا. پھر وہاں سے وہ اپنے 7 چکر لگائے گا. پہلے جو 3 چکر ہوں گے, پہلے طواف کا طریقہ بتا رہا ہوں. طواف کا طریقہ یہ ہوگا, جو چادر اوپر اوڑھی ہوئی ہے, جو مرد حضرات ہیں, عورتیں تو 2 چادریں نہیں لیتی, وہ تو سلے ہوئے کپڑے میں کرتی ہیں. مرد کے لیے حکم یہ 2 چادریں باندھی ہوئی ہیں نا, اس میں سے یہ جو پلو اوپر سے لیا ہوا ہے نا, اس کو اس بغل کے نیچے سے ایسے گھما کر ادھر ڈالے تاکہ یہ کندھا خالی ہو جائے, ننگا ہو جائے, سمجھے نا. اس کو کہتے ہیں استباء کرنا. استباء کرے پہلے 3 چکروں میں وہ استباء کرے گا. پھر وہ رمل کرے گا چلتے وقت. رمل کیا ہوتا ہے؟ جیسے پہلوان نہیں ایسے سینہ چوڑا کر کے اکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے بلڈر جتنے بھی ہیں جم میں وہ ویلڈ لفٹنگ کر کے آتے ہیں نا, پھر ان کے قدرتی ایسے بازو ہوئے ہوتے ہیں, تو ایسے پہلوانوں کی طرح چلنا ہے 3 چکر پورے کر کے. پھر اس کے بعد مرضی ہے اسی وقت کر لے, مرضی ہے ایسے ہی وہ اپنا طواف پورا کر لے, اور پھر اس کو استباء کیا حکم نہیں ہے. پھر بھلے اگر کندھا ڈھانپ لے تو ڈھانپ لے, اور پھر اس کے بعد رمل بھی نہیں ہے, پھر عام نارمل روٹین کے مطابق عام چال کے ساتھ چلے, پھر پہلوانوں کی طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 7 چکر پورے ہو جائیں گے, ہر چکر پہ حجر اسود کے سامنے آ کے یوں استعلام کرے گا, یعنی ہاتھ اٹھانا ہے. ویسے اگر قریب ہے تو اس کو چوم لے, دور ہے تو ایسے ہاتھ کر لے, یہ چومنے کے گئے مقام ہے, ایسے ہاتھ کر کے مرضی ایسے چوم لے, یہ استعلام ہو گیا. ہر چکر میں اس طرح کرنا ہے. جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے اس کا طواف ہو گیا پورا. یہ پیچھے چلا جائے جا کے زمزم ومزم پیے, یہ لازمی نہیں ہے, لازمی یہ تھا اس کا طواف کرنا. زمزم پیے یہ سنت عمل ہے, بہرحال اپنا جو کرنا ہے کرے. اس کے بعد اس نے 2 رکعت نفل مقام ابراہیم کے ارد گرد کہیں پہ بھی پڑھ لے. مقام ابراہیم کے پاس اس نے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھنے کے, اللہ کا شکر ہے میرا طواف ادا ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ جو ہے سعی کرنے کے لیے چلا جائے گا صفا مروہ کی, جہاں سے اس کو آسان لگے. آج کل تو انہوں نے راستے بدل دیے, تو اب میں اگر دروازہ بتاؤں تم کہو گے وہ تو دروازہ وہاں تھا ہی نہیں. تو بہرحال وہ سعی کرنے کے لیے چلا جائے صفا مروہ کی. صفا مروہ کے اس نے 7 چکر لگانے ہیں. اس صفا مروہ کے درمیان میں ایک ہرے رنگ کی بتیاں لگائی ہوئی ہیں, انہوں نے کچھ تھوڑا حصہ ہے, وہاں سے جب گزرے گا تو وہاں تیز قدموں کے ساتھ, جیسے تیز تیز بندہ چل رہا ہوتا ہے یا دوڑ رہا ہوتا ہے, اس طرح اس نے چلنا ہے. بالکل اسپیڈ بھی نہ کھینچے, بالکل اتنا سست بھی نہ چلے بیماروں کی طرح, تیز تیز قدموں سے وہاں سے چلنا ہے. باقی جہاں پر یہ سبز بتیاں نہیں لگی ہوئی وہاں پر عام روٹین کے مطابق چلنا ہے. 7 چکر جب پورا کرے گا, صفا سے پہلا چکر اسٹارٹ ہوگا, 7واں چکر اس کا مروہ پر پورا ہوگا. مروہ پر اب اس کا طواف ہو گیا مکمل. اب وہ وہاں پر جا کر اپنی ٹنڈ کرائے, جیسے ٹنڈ کرائے گا, بھلے چادریں اتار دے, اس کے بعد بھلے وہ سلے ہوئے کپڑے پہن لے, اس کا عمرہ ہو گیا. عمرہ اتنا ہی ہے. باقی چیزیں دعائیں پڑھنا, یہ وہ کرنا, یہ سب چیزیں کچھ سنتیں, کچھ مستحبات وغیرہ ہیں. بہرحال بندہ فریضے پر زیادہ فوکس کرے, زیادہ ان چیزوں کو اہمیت دے. یہ تو تھا عمرے کا طریقہ. اب اگر کسی نے حج کرنا ہے, حج کرنا 2 طرح ہوگا, یا تو جو آفاقی ہوگا باہر کا, جو وہیں کا ہے اس نے تو حج افراد کرنا ہے. یہ میں نے طریقہ پہلے میں نے بتا دیا, حج افراد کس کو کہتے ہیں, تمتع کس کو کہتے ہیں, قران کس کو کہتے ہیں. لازم بات ہے جو باہر کا بندہ ہے آفاقی ہے, وہ یا تمتع کرے گا یا قران کرے گا. اب اس نے کیا کرنا, مثال کے طور پر اس نے کرنا ہے تمتع, تو تمتع اس نے عمرہ ادا کر لیا, پھر کچھ دن اس نے ریسٹ کر لیا, پھر جب حج کے دن شروع ہوئے, 8ویں ذی الحجہ ہوئی, تو وہ حرم کے اندر ہی احرام باندھے گا, نیا احرام, یعنی نئے سرے سے وہ سلے ہوئے کپڑے اتار دے گا, اپنے یہ کپڑے انسلے جو ہے نا ان 2 چادروں میں وہ لپٹ جائے گا. اس کے بعد 8 ذی الحجہ کی فجر پڑھنے کے بعد وہ سفر اختیار کرے گا مینا کا. مینا میں اس نے جا کر کب تک ٹھہرنا ہے, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور اگلے دن کی فجر, یعنی 9ویں ذی الحجہ کی فجر تک. فجر بھی وہیں پڑے گا.
یہ سب نمازیں اس نے قصر کرنی ہے مسافر ہونے والی، لیکن یہ کہ وہ اپنے اپنے وقت پر پڑھے گا، ظہر ظہر میں ہی پڑھے گا، عصر عصر میں ہی پڑھے گا، مغرب مغرب میں ہی، عشاء عشاء میں۔ پھر جب 9ویں ذی الحجہ کی فجر پڑ چکے گا، پھر اس کے بعد اس نے زوال سے پہلے پہلے اس نے عرفات کی طرف چلے جانا ہے۔ عرفات میں پہنچنے کے بعد زوال جیسے ہی ختم ہوگا فوراً امام جو ہے وہاں پر حج کا خطبہ دے گا۔ یہ حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے، عرفات کا قیام۔ عرفات میں امام خطبہ دے گا حج کا، اس کے بعد ایک اذان، 2 اقامتیں ہوں گی۔ پہلی اقامت کے بعد ظہر کی نماز پڑھی جائے گی 2 رکعت، قصر کر لے گا، تو پھر دوبارہ تکبیر کہی جائے گی اسی وقت، ظہر کے وقت میں ہی عصر کی نماز بھی پڑھ لے گا۔ ٹھیک ہے، یہ 2 نمازیں کٹھی پڑھنی ہے وہاں پر۔ یہ صرف وہیں کے لیے حکم ہے اور کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ مرزا انجینئر کہتا ہے یہاں پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں، بے عقلے کی مت ماری گئی ہے۔ یہ صرف میدان عرفات میں سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے اور کہیں پہ بھی اجازت نہیں ہے اس طرح کرنے کی۔ تو ظہر کے وقت میں عصر بھی وہیں پڑھ لے گا، پھر عصر سے لے کر مغرب تک وہیں پر عرفات میں ہی رہنا ہے۔ مرضی ہے وہ قرآن پڑھے، مرضی ہے وہ ذکر اذکار کرے، مرضی ہے وہ نوافل پڑھے، مرضی ہے وہ دعا مانگتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہاں پر ان کی عبادات کرنا، ان کی دعائیں مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا بہت اچھا لگتا ہے، اللہ کا دل آ جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بخشش کا اعلان کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے۔ صرف نیت خالص ہونی چاہیے بندے کی۔ وہاں کب تک ٹھہرنا ہے؟ وہاں تک غروب آفتاب کے بعد تک ٹھہرنا ہے، یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے تک وہیں ٹھہرنا ہے۔ جیسے مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا آپ نے وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، بھلے وقت نکل جائے آپ نے مغرب نہیں پڑھنی وہاں پر۔ پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہاں سے مزدلفہ کی طرف آنا ہے، واپس مزدلفہ کی طرف۔ پہلے مینا میں تھے، مزدلفہ میں نہیں رکے، سیدھے عرفات چلے گئے تھے۔ اب عرفات سے بیچ میں مینا اور عرفات کے بیچ میں مزدلفہ میں آنا ہے۔ اس مزدلفہ میں جہاں آ کر ٹھہریں گے نا اس کو مشعر حرام کہا گیا ہے، یہ جس کا ابھی تذکرہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر پہنچیں گے، وہاں پر پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء دونوں کٹھی پڑھنی ہے، چاہے تہجد کے وقت میں پڑھنی پڑے، رات کے آخری حصے میں پڑھنی پڑے، لیکن وہاں پر مغرب اور عشاء کٹھی پڑھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی مرضی، چاہے وہ آپ عشاء کے وقت میں شروع میں ہی پڑھ لیں، چاہے آپ آخری وقت میں رات کے پڑھ لیں، پڑھنی مغرب اور عشاء کٹھی ہے۔ اس کے بعد آپ مرضی ہے آپ کی، آپ ساری رات وہاں جاگتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، بھی مرضی ہے، آپ سو جائیں، آپ کی مرضی ہے۔ صحیح ہے، پھر آپ نے فجر اول وقت میں پڑھ لینی ہے۔ جب رات گزرنے کے بعد فجر پڑھو گے، یعنی یہ 10ویں ذی الحجہ کی فجر جو ہوگی وہ آپ نے اول وقت میں پڑھنی ہے، شروع وقت میں۔ جیسے سحری کا وقت ختم ہوا، تہجد کا ختم ہوا، فوراً فجر پڑھ لینا۔ پھر فجر پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پہلے آپ نے مینا کی طرف چل پڑنا ہے۔ مینا حرم کے پاس آ جانا ہے۔ مینا میں آ کر آپ نے آتے ہی کیا کرنا ہے؟ 7 کنکریاں اٹھانی ہے، اپنے خصوصی عزیز بڑے گھاٹے یار کو، شیطان کو وہ 7 کنکریاں مارنی ہے، جو سارا سال ہمیں ورغلاتا ہے، وہاں دل کی بھڑاس نکال لینا اس پہ کنکریاں مار کے۔ تو وہاں اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے، بڑے شیطان کو، جس کو جمرہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آنا ہے، کیونکہ آپ کا یا حج تمتع ہوگا یا قران ہوگا، 2 حجوں میں سے ایک ہوگا، تو آپ نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد آپ نے ٹنڈ کرا دینی ہے۔ ٹنڈ کرانے کے بعد آپ نے آ کر طواف کرنا ہے، یہ طواف زیارت کہلائے گا، اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر دوبارہ آپ نے مینا میں آ کر قیام کرنا ہے۔ جب 11ویں تاریخ ہوگی پھر آپ نے تینوں شیطانوں پر 7 کنکریاں مارنی ہے، لیکن مارنی زوال کے بعد ہے۔ پھر 12ویں ذی الحجہ کو بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اب آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اگر آپ 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے اگر آپ مینا سے نکل جاتے ہیں فبیہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب اگر غروب آفتاب 12ویں ذی الحجہ کا بھی آپ کا مینا میں ہی ہو گیا تو اب وہاں پر رکنا لازم ہے۔ اب 13 ذی الحجہ کو بھی اسی طرح تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کے زوال کے بعد پھر نکلنا، زوال کے بعد کنکریاں ماری جائیں گی، پھر نکلنا ہے۔ پھر آ کر آخر میں آپ نے آ کر طواف وداع کرنا ہے۔
بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ کا حج پورا ہو گیا۔ یہ ہے حج کا طریقہ۔ اچھا، عرب کے جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے؟ کچھ لوگ وہ تھے جو مینا میں ہی ٹھہرے رہتے تھے۔ دیکھو، پہلا 8 ذی الحجہ کو مینا میں آنا ہے، پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ تک ہم نے وہاں پہنچنا ہے عرفات میں، عرفات کا قیام لازمی ہے۔ لیکن کچھ وڈیرے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو کعبے کے مجاور ہیں، عرفات جانا ہمارے لیے حکم نہیں ہے، اساں تے وڈی شے ہم نہیں جائیں گے وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جاہلیت والی اس رسم کو رد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، جہاں لوگ جاتے ہیں عرفات میں تم بھی جاؤ گے، تم نے وہاں پہنچنا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح کچھ لوگ وہاں پہنچتے تھے۔ اب یہ 2 طرح کے لوگ تھے، کچھ تو وہ تھے جو اپنے آپ کو کعبے کے مجاور کہتے تھے، وہ کہتے تھے عرفات ہمارے لیے نہیں ہے، کیوں؟ وہ حدود حرم سے باہر ہے، ہم حرم کے مجاور ہیں تو ہم حرم میں رہیں گے، ہم باہر نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جہاں لوگ جاتے ہیں نا وہ وقوف عرفہ اہم رکن ہے، وہ تم نے بھی کرنا ہے۔ یہ جاہلیت والی رسم اب نہیں چلے گی۔ ایک بات، ایک طبقہ وہ تھا جو اپنے آپ کو وڈیرا خاندان سمجھتا تھا، وہ کہتا تھا جو چھوٹے لوگ ہیں نا وہ اگر مزدلفہ میں قیام کریں گے، ہم ڈائریکٹ مینا سے عرفات جائیں گے، عرفات سے ڈائریکٹ ہم مینا آ جائیں گے، ہمارے لیے مزدلفہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رد میں یہ آیت اتاری، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام میں آ کر تم نے بھی قیام کرنا ہے۔ مشعر حرام کس کو کہتے ہیں؟ مزدلفہ کو، جس کو یہ بیچ میں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ یہاں کوئی وڈیرا شاہی نہیں چلے گی، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں۔ فضیلت صرف اور صرف تقوی والے کی ہے، جس کے اندر تقوی ہے اللہ کے نزدیک وہ مقرب ہے۔ ہمارے نبی نے آخری حجۃ الوداع کے خطبے میں یہی ارشاد فرمایا تھا، لہذا ان ساری رسموں کو توڑ ڈالا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہی چیز یہاں پر ارشاد فرمائی۔ اب یہ پس منظر بھی سمجھ آ گیا، طریقہ بھی سمجھ آ گیا، اب ترجمہ دیکھیں گے نا آسانی سے سمجھ آئے گا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم عرفات سے کوچ کر چلو، عرفات کا قیام تم نے کر لیا، اب مغرب کی نماز کا وقت جب ہو گیا تو اب وہاں سے نکل کر آپ نے آنا ہے، تو کہاں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر اللہ کا ذکر کرنا مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام مزدلفہ کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور وہاں پر اللہ کو یاد بھی اسی طریقے سے کرنا ہے جو تمہیں تعلیم دیا گیا ہے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کرنے لگ جاؤ۔ جیسے نماز ہے وہاں مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں اکٹھا کر کے پڑھنا ہے، یہ نہیں کوئی کر سکتا نہیں جی میں تو اکیلی پڑھوں گا، میں نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جو حکم دیا گیا ہے اسی پر پورا منوان اترنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس سے یہ پتہ چلا یہ جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی طرف سے بدعت بنا کر پھر کہتے ہیں یار یہ بھی تو اچھی چیزیں کر لیں گے تو کیا حرج ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں ہر اچھی چیز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اللہ صرف اسی اچھی چیز کو قبول کرتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ یہ بدعت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہے یہ کہہ کر، ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے تمہیں جیسا جی میں آئے تم ویسا اللہ کا ذکر کر لینا، نہیں، یعنی جیسا جی میں آئے ویسی عبادت کر لینا مزدلفہ میں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طریقے پر کرنا جو تمہیں سکھایا گیا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے نادان تھے، ناواقف تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، یہ تو میں نے احکامات دیے پھر تمہیں پتہ چلا مزدلفہ میں ٹھہرنا بھی لازم ہے، ورنہ تو لوگ مزدلفہ کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے تھے۔ اچھا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر جب لوٹ کر آ جاؤ وہاں سے جہاں سے لوگ بھی لوٹ کر آتے ہیں، تو واستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جب عرفات سے لوٹ کر آ گئے ہو تو اب تمہیں مشعر حرام میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگنی چاہیے، رونا دھونا بھی چاہیے، توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے، جو غلطیاں ہو گئی اس پر ندامت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، آئندہ سوچ سمجھ کر یہ کام کرنا، جو مسائل دیے گئے انہی پر عمل کرنا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پس جب تم حج کے مناسک پورے کر لو، حج کے یعنی تمام احکامات تم نے پورے کر لیے، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر اللہ کا ایسے ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ مطلب کیا تھا؟ جب یہ لوگ مزدلفہ سے فارغ ہو جاتے تھے نا، مینا میں واپس آتے تھے، تو یہاں اگر پہلے زمانے میں بڑے میلے لگا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں یہاں بڑے بڑے شعراء آتے تھے، بڑے بڑے وڈیرے خاندان آتے تھے،
ہر ایک کی محفل الگ لگی ہوئی ہوتی تھی، کوئی اپنے آبا و اجداد کے تذکرے کر رہا ہوتا تھا، کوئی اپنی جنگوں کے تذکرے کر رہا ہوتا تھا، ہم نے فلاں کو یوں مات دے دی، ہم ایسے ہم ڈبل پیسے، ہر کوئی اپنی اپنی تعریف میں پورا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم آئی گئے ہو یہاں اپنی تعریفوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب آئے ہو تو اس کی بڑائی بیان کرو نا جس نے مٹی سے تمہیں جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ اصل حق تو یہ تم اس کا ذکر کرو، یہ کیا اپنے آبا و اجداد کے تذکرے لے کر بیٹھ گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے میلے ٹھیلے سارے، عرس میلے سارے ختم کر دیے۔ عرسوں میں بھی یہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں گھر کے سامنے وہ مزار ہے ایک نا، وہاں پر ہر سال میلہ لگتا ہے۔ اب میں کبھی کبھار حیران ہوتا ہوں، میلہ لگا ہوا ہے اس بزرگ کے لیے، عرس ہے اس کا، اور جو اوپر وہ گانے چل رہے ہوتے ہیں وہ انڈیا کے فلموں والے گانے چل رہے ہوتے ہیں، یعنی صرف ہلے گلے کا سامان بنایا ہوا انہوں نے۔ اگر بھائی نیکی ہے تو کم از کم اس کو نیکی کی طرح تو کرو نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہ ہلے گلے کے عرس میلے ان میں خرافات ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں پر پابندی لگائی تاکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کے تذکرے کر رہے ہو، ان کے گن گا رہے ہو، حق تو یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اپنے باپ دادے سے زیادہ اللہ کا ذکر کر کے دکھاؤ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اصولی بات سمجھائی ہے، بعض لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں جا کر خالص دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، خالص دنیا، ہر چیز جو بھی مانگے کہ دنیا سے تعلق، میری روزی میں برکت ہو، مجھے بیماریوں سے شفا ملے، مجھے اچھے رشتے مل جائیں، میری واہ واہ ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آخرت مانگنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا ہی کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا تو پھر بھی مقدر کی ہے، میں اس کو دوں نہ دوں دے دیتا ہوں تھوڑی بہت، لیکن آخرت میں ایسے شخص کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اگر تم آخرت مانگو گے تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ترغیب دی، فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب جو ہمارے مقدر کی چیزیں نا بس ہمیں دنیا میں ہی دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، دنیا ملے نہ ملے لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رب کو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے، ہمیں آخرت میں بھی اچھائی دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو اپنا حصہ پائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی اچھائی دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ہمیں آگ والے عذاب سے بچا لے۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کی کمائی کا بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں ان کے لیے ذخیرہ اکٹھا ہو رہا ہے، ان کو ان کا اجر ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلدی حساب و کتاب نمٹا لے گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ جو چند مشہور دن ہے، چند جو معدود دن ہیں ان کے اندر اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ کون کون سے دن؟ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ہمارے ہاں یہ ایام تشریق میں شمار ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دنوں کی قدر کرو، اسی وجہ سے یہ تکبیر پڑھنا ان دنوں کے اندر ہمارے یہاں فرض قرار دی گئی ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، آگے بعض لوگوں نے یہ نظریہ بنا لیا تھا کہ 11، 12، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ بس حج پورا کر لینا چاہیے، 13ویں میں نہیں رکنا چاہیے، رکیں گے تو گناہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے تھے نہیں 13ویں بھی ایام تشریق پورے کرنے، ایام تشریق 13 کی اثر تک ہوتا ہے نا، یعنی سورج ڈوبنے تک وہیں رہنا ہے، اس کے بعد تمہارا حج پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بندو فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اگر کوئی 2 دن جلدی کر لیتا ہے، مقدم کر لیتا ہے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی حرج نہیں، 12 کو اپنا پورا کر کے چلا جائے۔ ہاں اگر وہیں رک گیا ہے، 12ویں کا غروب آفتاب بھی ہو گیا، پھر 13ویں کا بھی رکنا پڑے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ میں نے پہلے بتا دیا مسئلہ۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 دن میں جلدی کر لے اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، اگر کوئی اس کو مؤخر 13 ذی الحجہ تک لے جائے تو اس کی بھی رمی کر کے چلا جائے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ سارے احکامات ان لوگوں کے لیے لمن اتقى، جس نے تقوی کی راہ اختیار کی ہے۔ واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرا کرو، واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جانتے رہے نا کہ تم نے اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اللہ کے احکامات میں ڈنڈی نہ مارنا، لوگوں کی آنکھوں کو تو تم دھوکہ دے جاؤ گے، اللہ کی آنکھ کو دھوکہ نہیں دے سکو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر منافقوں کے پردے چاک کرنا شروع کیے، وہ انشاءاللہ کل عرض کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔